اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کا ایمان افروز واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا، انشاءاللہ قیمتی معلومات حاصل ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی برکت سے آب زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایمان افروز واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جن کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اس گاڑی میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے اور ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی اللہ والی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گاڑی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب نے انہیں حکم یہ دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گاڑی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔
یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے سے عرض کی، اے میرے والد، اگر آپ نے مجھے ذبح کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے پہلے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں کہ میرے خون کے چیٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیے، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا گیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ایسی اچھی دینی شرعی معلوماتی اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔